فصل بیرن فیہا نجسن نجسن، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ او مات فیہا حیوان وانتفخ او تفسخ او مات آدمی او شاۃ او کلب ینزح کل مائہا ان امکن والا فقدر ما فیہا۔ فصل بیرن ایسا کنواں، فیہا نجسن جس کے اندر نجاست ہو، او مات فیہا حیوان یا مر جائے اس کے اندر کوئی جاندار، وانتفخ اور پھول جائے، او تفسخ یا پھٹ جائے، او مات آدمی یا کوئی آدمی مر جائے، او شاۃ او کلب یا کوئی بکری یا کتا مر جائے، ینزح کل مائہا تو نکالا جائے گا اس کا تمام پانی، ان امکنا اگر ممکن ہو، والا فقدر ما فیہا ورنہ تو اس کے بقدر جو اس کے اندر ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے کنویں کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ کنویں کے اندر اگر نجاست گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہذا اگر کنویں کے اندر کوئی نجاست گری ہے، خواہ وہ خون ہو یا کچھ بھی نجاست ہو، پاخانہ یا پیشاب ہو، اگر کنویں کے اندر گر جائے، اسی طرح اس کے اندر کوئی جانور مر جائے، اور وہ جانور پھول جائے یا پھٹ جائے، یا کوئی آدمی کنویں کے اندر گر کر مر جائے، یا کوئی بکری یا کتا، تو ان تمام صورتوں میں کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ یہی حکم ٹینک کا ہے، جو ٹینک رکھے رہتے ہیں جن میں پانی بھرا رہتا ہے، اگر ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی، کوئی نجاست گر گئی، کوئی جاندار مر گیا، وہ پھول گیا یا پھٹ گیا، اب یہ جاندار کوئی بھی ہو، کیسے ہی جانور ہو، چھوٹے سے چھوٹا جانور، سب اس میں شامل ہے، اگر وہ اس میں پھول جائے یا پھٹ جائے، یا آدمی مر جائے، بکری یا کتا مر جائے، یہاں پھولنے اور پھٹنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بس ان کے مرنے سے ہی وہ اس کے اندر ناپاک ہو جائے گا، تو تمام پانی نکالا جائے گا اگر ممکن ہو تمام نکالنا۔ اب کنویں سے تمام پانی کیسے نکالیں؟ وہاں تو جیسے ہی پانی نکالیں گے نیچے سے دوسرا پانی ابل جائے گا، یا پھر جتنا پانی اس میں اس وقت ہے جب وہ چیز اس کے اندر ہم نے دیکھی ہے پڑی ہوئی، وہ پانی اندازہ لگا کے پورا کا پورا نکال لیں۔ یہ کیسے اندازہ ہوگا؟ تو اس کے لیے دو آدمی جنہیں اس بارے میں بصیرت ہو، جانتے ہوں کہ کتنا پانی ہو سکتا ہے، جب وہ بتا دیں کہ یہ پانی اتنا ہے، اس سے اتنا نکال لیا جائے، تو ان کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ چھ نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ نجاست مغلظہ اور مخففہ میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے نجاست خفیفہ اس کے اندر گر جائے یا غلیظہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخفیف کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے کپڑے میں، تھوڑی سی نجاست کا اثر بھی کپڑے میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس میں گر کر سوکھ جائے بکری یا کوئی بھی جانور، یا اس کے اندر پیشاب کر دے بکری یا اس کے علاوہ وہ جانور کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو پھر بھی مکمل کو نکالیں گے، حالانکہ یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح قلیل اور کثیر کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ایک قطرہ بھی گرا ہے پیشاب کا یا خون کا یا شراب کا تو مکمل پانی نکالا جائے گا۔ لیکن یہاں ضروری ہے قید لگانا کہ
وہ چیز جس کو معاف کر دیا گیا ہے ضرورت کی بنا پر، اگر وہ گر جائے تو اس سے پھر ناپاک نہیں ہوگا. جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، اگر ان کے مینگنی وغیرہ گر جائیں تو ان سے پانی خراب نہیں ہوگا ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ کنویں پر پانی پینے کے لیے آتے ہیں کثرت سے، تو ان سے بچنا مشکل ہے. اور کنووں پر کوئی ایسی چیز بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں کو روک دے. یہ وہاں پر مینگنی کریں گی بکریاں تو ہوا اڑا کر کنویں میں ڈال دے گی انہیں، تو بچنا مشکل ہے. تو اسی لیے اس کو معاف قرار دیا گیا ہے. اچھا، اگر اس کے اندر کوئی حیوان مر جائے، لیکن اگر کوئی حیوان ایسے گرا وہ مرا نہیں ہے، اس سے زندہ نکل گیا، تو اب دیکھیں گے اس کے بدن پر نجاست تھی یا نہیں. اگر نجاست کا یقین ہو کہ اس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے، یا وہ خود جانور نجس العین ہو جیسے خنزیر، تو چاہے وہ زندہ بھی نکلا ہو پھر بھی مکمل پانی کو نکالیں گے. کوئی جانور گر گیا، اب وہ خود تو پاک ہے، جیسے انسان گر گیا تو پاک ہے، لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی تو اب پورے کنویں کا پانی نکالنا پڑے گا. اور اگر جانور یہ ایسا گرا ہے کہ وہ نجس العین ہے، یعنی اس کا ہر جز ناپاک ہے جیسے خنزیر، تو پھر بھی مکمل کو نکالنا پڑے گا. اور اگر جانور گرا کوئی اور اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں تھی اور وہ زندہ نکل گیا تو پھر پورا پانی نہیں نکالا جائے گا. اور یہ جو حیوان کی بات یہاں پہ آئی ہے، حیوان گر کر مر جائے، تو حیوان ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر خون ہو اور وہ پانی کے اندر پیدا نہ ہوتا ہو، ورنہ جو پانی کے اندر ہی رہنے والے جانور ہیں ان کا حکم پیچھے آ چکا ہے، ان کے مرنے سے پانی خراب نہیں ہوگا. دیکھو بھائی ترجمہ، بیرن فیہا نجسن، ایسا کنواں جس کے اندر ناپاکی ہو، او مات فیہا حیوان، تو یہاں پر فعل نکالیں گے، وقع فیہا، بیرن وقع فیہا، ایسا کنواں کہ گر جائے جس میں نجسن نجاست، او مات فیہا، یا مر جائے اس کے اندر حیوان کوئی جاندار، وانتفخ، اور وہ پھول جائے، او تفسخ، یا اسی کے اندر وہ پھٹ جائے، او مات آدمی، یا آدمی اس کے اندر گر کر مر جائے. او شاتن، یا کوئی بکری، او کلبن، یا کتا، ینزع کل مائها، تو نکالا جائے گا اس کے تمام پانی کو، ان امکن، اگر ممکن ہو، والا فقدر ما فیہا، ورنہ تو اس کے بقدر جو پانی اس کے اندر ہے. الاصح، صحیح قول یہ ہے، ان یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی الماء، کہ عمل کیا جائے گا ایسے دو آدمیوں کی بات پر، لہما بصارۃ فی الماء، جن کو پانی کا اندازہ کرنے میں بصیرت حاصل ہو. ومحمد، اور امام محمد نے قدر، اندازہ لگایا ہے، بمئتی دلو،
200 ڈول سے الی 300 300 ڈول تک۔ تو امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 200 سے 300 ڈول تک نکال دو تو سمجھا جائے گا کہ وہ پورا پانی نکل گیا۔ تو اوپر جو یہ بات آئی ایسی تھی کہ اس میں تمام پانی کو نکالا جائے گا۔ اب دوسری بات دیکھو، وفی نحوی حمامۃ او دجاجۃ ماتت فیہا، اور کبوتر یا مرغی جیسے جانور ماتت فیہا جو کنویں کے اندر مر جائیں 40 الی 60 40 سے 60 ڈول تک نکالا جائے گا۔ تو اگر کبوتر کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے یا مرغی کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے یا کبوتر یا مرغی خود گر کر مر جائیں تو اب پانی نکالا جائے گا 40 سے 60 ڈول تک۔ وفی نحو فارۃ او عصفورۃ 20 الی 30، اور چوہے یا چڑیا جیسے جانوروں میں 20 سے 30 ڈول تک۔ تو جو چوہے یا چڑیا کے برابر جانور ہیں یا خود چوہا یا چڑیا گر کر مر جائیں تو پھر 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ والمعتبر الدلو الوسط، اعتبار کیا جائے گا درمیانی ڈول کا، اعتبار کیا جائے گا درمیانی ڈول کا، ورنہ اگر کوئی ڈول درمیانی ڈول سے بڑا ہو تو پھر اس سے کم نکالا جائے گا اسی اندازے کو لگا کر۔ مثال کے طور پر ایک اتنا بڑا ڈول ہے کہ درمیانی ڈول اس میں آ جائیں گے 8 ایک کے اندر ہی، سمجھ رہے ہو؟ اب ہمیں نکالنے 40 ڈول، تو درمیانی ڈول سے تو ہم نکالتے 40، لیکن بڑا ڈول ایسا ہے کہ اس میں ایک میں ہی 8 آ رہے ہیں، تو اب بڑے ڈول سے کتنے نکالیں گے؟ 5 ڈول نکالیں گے، کیونکہ 8 پنجے کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ وما جاوزہ احتسب بہ، اور جو اس سے بڑا ہو یعنی درمیانی ڈول سے تجاوز کر جائے احتسب بہ، تو درمیانی ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔ وَيَتَنَجَّسُ الْبِيرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ۔ اب ہم نے دیکھا کنویں کے اندر کوئی جانور مرا پڑا ہے، تو اب کب سے حکم لگائیں گے کہ کنواں ناپاک ہو گیا؟ ہم نے تو ابھی دیکھا ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں کب سے مرا پڑا ہوگا، اور بہت سے لوگوں نے اس پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی ہوگی، بہت سو نے اپنے کپڑے بھی دھوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس نجاست کے گرنے کے وقت سے کنواں ناپاک ہوگا اگر یہ بات معلوم ہو جائے کب گرا تھا۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا 2 دن پہلے گرا تھا، 3 دن پہلے گرا تھا کوئی جانور اس میں یا نجاست، تو پھر اسی وقت سے کنویں کو ناپاک مانا جائے گا، اور اس 2 دن کے اندر جس نے بھی اس پانی کو استعمال کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کو نماز لوٹانا ضروری ہوگا۔ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِن لَمْ يَنْتَفِخْ، اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کب گرا تھا تو پھر دیکھیں گے جو جانور اس میں گرا ہے وہ گر کر پھولا ہے، پھٹا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پھولا ہے، پھٹا نہیں ہے تو بس اندازہ لگا لیں گے کہ 1 دن اور 1 رات سے کنواں ناپاک ہے، 1 دن اور 1 رات سے کنواں ناپاک ہے، لہذا 1 دن اور 1 رات کے اندر جس نے بھی اس کنویں سے پانی استعمال کر کے پاکی حاصل کی ہوگی اس کی پاکی کو باقی قرار نہیں دیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ورنہ تو 1 دن اور 1 رات سے إِن لَمْ يَنْتَفِخْ، اگر جانور نہ پھٹا ہو، وَمُنْذُ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اور 3 دن 3 رات سے إِنِ انتفخ، اگر جانور پھول گیا ہو، اگر جانور پھولا ہوا پایا گیا تو پھر 3 دن 3 رات سے اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اور صاحبین نے فرمایا منذ وجیدہ وقالا منذ وجیدہ، اور صاحبین نے فرمایا
کہ اس وقت سے ناپاک قرار دیا جائے گا جب وہ چیز پائی گئی. جب ہم نے آ کے دیکھا کہ یہ چیز پڑی ہے تو بس اسی وقت سے اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے کا معاملہ مشکوک ہے اور شک کی بنا پر یقین زائل نہیں ہوتا. ہمیں کنویں کے پاک ہونے کا یقین ہے اور ہمیں یہ شک ہے کہ کچھ دن پہلے جانور گرا ہوگا، تو شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. چھ نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے جوہرۃ النیرہ شرح مختصر القدوری میں بات ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے. یہ جو آخری والی بات ہے صاحبین نے جو فرمائی ہے، اور مجتبہ کتاب میں بات ہے کہ رکن الائمۃ الصباغی یہ فتویٰ دیتے تھے امام ابو حنیفہ کے قول پر نماز سے متعلق، اور صاحبین کے قول پر نماز کے علاوہ سے متعلق میں، یعنی کپڑے اور بدن وغیرہ کو دھونے میں. سمجھ میں آیا؟ فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ صاحبین کے قول پر ہے کہ جب سے وہ چیز پائی گئی اسی وقت سے ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا. لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ فتویٰ اس پر دیتے تھے. نماز کے بارے میں امام حنیفہ کا قول لے لیا کیونکہ اس میں احتیاط ہے، یعنی دیکھیں گے اگر وہ جانور پھول گیا ہے تو 3 دن 3 رات کی نماز لوٹانی پڑیں گی، نہیں پھولا ہے تو 1 دن 1 رات کی. باقی کپڑے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے 3 دن 3 رات سے، 1 دن 1 رات سے. ٹھیک ہے؟ کپڑے دھونے کے حق میں، بدن دھونے کے حق میں حکم یہی رہے گا کہ جب وہ چیز پائی گئی اسی وقت سے ناپاک سمجھی جائے گی. یہ حاشیہ اس لیے پڑھواتے ہیں ہم تاکہ کچھ صلاحیت بن جائے، حاشیہ دیکھنا آ جائے. ساری چیزیں حاشیے میں لکھی رہتی ہیں؟ 6 نمبر میں نہیں ہے، جو پڑھے وہ چیز نہیں ملا. 6 نمبر وسور الآدمی والفرسی وکل ما یوکل لحمہ طاہر. وسور الآدمی آدمی کا جھوٹا، والفرسی گھوڑے کا جھوٹا، وکل ما یوکل لحمہ اور ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، طاہر پاک ہے. تو آدمی کا جھوٹا بھی پاک، گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک، اور ہر اس جانور کا جھوٹا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، اونٹ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے. والکلب والخنزیر والسباع البہائم نجس. اور کتے کا جھوٹا، خنزیر کا جھوٹا اور درندوں کا، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا جھوٹا جیسے چیتا ہے، شیر ہے، نجس ناپاک ہے. تو 2 حکم ہو گئے. پہلی صورت تو یہ تھی کہ ان کا جھوٹا پاک ہے، دوسری ہے کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہے. اب تیسری صورت آ رہی ہے والحرۃ والدجاجۃ المخلاۃ، اور بلی کا جھوٹا اور اس مرغی کا جھوٹا جو کھلی پھرتی ہو، باہر پھرتی ہو، والسباع الطیر، طیوری، اور پرندوں کا جھوٹا، ایسے پرندوں کا جھوٹا جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، وسواکن البیوت، اور گھر میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا، مکروہ مکروہ ہے. والحمار والبغل، اور گدھے کا اور خچر کا جھوٹا، مشکوکن مشکوک ہے. تو یہ 4 صورتیں ہو گئی. ایک صورت تو ایسی ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے، اس میں آدمی کا جھوٹا ہو گیا، گھوڑے کا جھوٹا ہو گیا، اور ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے.
اب دیکھو سور الآدمی پہ جو حاشیہ لگا ہوا ہے اسے پڑھو، حاشیے کی عادت بنا لو۔ لما کان بعض مسائل الآبار متوقفۃ علی مسائل الآثار، جب کنویں کے بعض مسائل موقوف ہیں جھوٹے کے بعض مسائل پر، یعنی جو جھوٹا ہے، ذکر احکام السور بعد احکام البیر، تو مصنف نے ذکر کر دیا جھوٹے پانی کے احکام کو کنویں کے احکام کے بعد۔ وَهُوَ بِضَمِّ السین، یعنی سور میں جو سین ہے اس کے ضمے کے ساتھ ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ اسم للبقیۃ بعد الشراب، سور اس پانی کو کہتے ہیں جو باقی رہ جائے پینے کے بعد۔ التی ابقاہ الشارب، جس کو باقی چھوڑتا ہے پینے والا، فی الاناء، برتن کے اندر۔ ثم عم استعمالہ، پھر اس کا استعمال عام ہو گیا، فی الطعام وغیرہ، کھانے میں اور اس کے علاوہ چیزوں میں۔ تو سور اب ہر چیز کے جھوٹے کو کہا جانے لگا، حالانکہ پانی کے لیے تھا صرف۔ آدمی پہ کیا حاشیہ لگا ہوا ہے؟ آدمی، قدمہ لشرافتہ، سور الآدمی، تو شروع میں سور الفرسی بھی تو کہہ سکتے تھے، گھوڑے کا جھوٹا، آدمی کو بعد میں ذکر کر دیتے، لیکن اسے پہلے ذکر کیوں کیا؟ لشرافتہ، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ وَأَطْلَقَهُ، اور اسے مطلق لائے ہیں آدمی کو، یہ نہیں کہا رجل کا جھوٹا، امرأتن کا جھوٹا، مسلم کا جھوٹا، کافر کا جھوٹا، ایسا کچھ نہیں کہا، مطلقاً کا آدمی کا جھوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب آ گئے، فشمل الذکر والانثى والصغیر والکبیر والمسلم والکافر والطاہر والجنب والحائض والنفس، اس لیے کہ شامل ہو گیا سب کو، مذکر مؤنث، چھوٹا بڑا، مسلم کافر، پاک ناپاک، حائضہ نفسا۔ فإن سور الکلی، کیونکہ ہر ایک کا جھوٹا آگے کیا ہے؟ پاک ہے، سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں تو اس کا جھوٹا ناپاک ہو جائے، کوئی عورت حائضہ ہے یا نفاس کی حالت میں تو اس کا جھوٹا ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرس پر کیا لگا ہوا ہے حاشیہ؟ اس کے اندر اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ سے 4 روایتیں ہیں اس میں۔ چلو ٹھیک ہے، پڑھ لیا کرو حاشیہ، یہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ تمہارے اندر کچھ شوق پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے حاشیہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ باقی جب سبق میں آؤ تو مطالعہ کر کے آؤ، اچھی طرح پہلے عبارت کو سمجھو، عبارت کے ساتھ ساتھ اس کے اعراب کو سمجھو کہ اس پر کیا اعراب آئے گا، کیوں آئے گا، وجہ اعراب کیا ہے، یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مرفوعات میں سے کیا ہے، منصوبات میں سے کیا ہے، مجرورات میں سے کیا ہے۔ مسئلہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو حاشیہ دیکھو، حاشیہ والے کیا لکھ رہے ہیں، تب جا کے سبق میں حاضر ہو، پھر اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آئے گا استاد کا پڑھایا ہوا۔ تو جو بھی جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت ناپاک ہے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اس لیے کہ جن کا گوشت ناپاک ہے گوشت سے بنے گا تھوک، تو تھوک بھی ناپاک ہوگا، اور تھوک سے بنتا ہے جھوٹا، کیونکہ جب آدمی کچھ چیز پیتا ہے تو اس کو جھوٹا اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس کے تھوک سے ٹچ ہو گئی، لعاب دہن سے، لہذا وہ بھی ناپاک ہے۔ تو کتا، خنزیر، درندے، ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے کیونکہ ان کا گوشت بھی ناپاک ہے۔ بلی کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، لیکن چونکہ گھر میں رہتی ہے اس سے بچنا مشکل ہے، اس لیے اس کے جھوٹے کو مکروہ رکھا۔ اسی طرح گھر کے اندر اور جانور رہتے ہیں، سانپ وغیرہ جو زیادہ رہتے ہیں گھر میں، چھپکلی وغیرہ،
ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ تو مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسے استعمال ہی کرو، یہ تو حکم بتا دیا۔ والحمار والبغل، خچر اور گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے۔ مشکوک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ان کا جھوٹا پانی ہے تو وضو بھی کریں گے اس سے اور تیمم بھی کریں گے۔ یتوضأ بہ، اس سے وضو کرے گا، ویتیمم، اور تیمم کرے گا۔ یتوضأ بالمشکوک، یعنی مشکوک پانی سے وضو کرے گا، ثم یتیمم، پھر تیمم کرے گا، الا فی المکروہ، مگر مکروہ پانی میں۔ جو بلی کا جھوٹا ہے یہ مکروہ پانی ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہے تو اس سے وضو کر لیں گے، تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس دوسرا پانی نہیں ہے، ورنہ اچھے پانی سے وضو کریں گے۔ یتوضأ بہ فقط، اس سے صرف وضو کرے گا۔ ان عدم غیرہ، اگر اس کے علاوہ نہ ہو۔ والعرق معتبر بالسور، جو پسینہ ہے اس میں اعتبار کیا جائے گا جھوٹے کا، تو جن کا جھوٹا ناپاک ان کا پسینہ بھی ناپاک۔ لأن السور مخلوط باللعاب، اس لیے کہ جھوٹا ملا ہوا ہوتا ہے لعاب کے ساتھ۔ وحکم اللعاب والعرق واحد، اور پسینے اور تھوک کا حکم ایک ہی ہے۔ لأن کل منہما متولد من اللحم، اس لیے کہ ہر ایک گوشت سے بنتا ہے، پسینہ بھی گوشت سے بن کے نکلتا ہے اور یہ تھوک بھی، لہذا دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ فإن قیل، پس اگر اعتراض کیا جائے، یجب ان لا یکون بین السور معقول اللحم وغیر معقول اللحم فرق، لأنه ان اعتبر اللحم فلحم كل واحد منهما طاهر، الا ترى ان غیر معقول اللحم اذا لم يكن نجس العين اذا ذكي يكون لحمه طاهرا، وان اعتبر ان لحمه مخلوط بالدم فمعقول اللحم وغیرہ فی ذالک سواء۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جب آپ گوشت کی وجہ سے یہ حکم لگا رہے ہیں کہ جس کا گوشت پاک ہوگا اس کا جھوٹا بھی پاک، جس کا گوشت ناپاک ہوگا اس کا جھوٹا بھی ناپاک، تو پھر معقول اللحم جانور اور غیر معقول اللحم، یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کا نہیں کھایا جاتا ہے، دونوں میں فرق کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ جیسے معقول اللحم جانوروں کا گوشت پاک ہے، اسی طرح جو غیر معقول اللحم ہیں ان کو اگر ذبح کر دیا جائے ان کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، پاک ہونا الگ ہے، حلال ہونا الگ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو جب دونوں کا گوشت پاک ہے تو پھر دونوں کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اعتبار کر رہے ہیں آپ کہ یہ ناپاکی گوشت کے خون میں ملنے کی وجہ سے، تو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے اندر بھی خون سے ملنے کی وجہ سے ناپاکی پائی جا رہی ہے، اور جن کا نہیں کھایا جاتا ان کے اندر بھی، تو فرق کیوں کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پاک ہونے کا حکم دو وجہوں سے لگایا گیا ہے۔ معقول اللحم جانور حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، حلال بھی ہے اور پاک، اس کا گوشت حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، لہذا اس کا جھوٹا پاک ہوگا، اس کا جھوٹا پاک ہوگا۔ اور غیر معقول اللحم میں پاک ہونا تو پایا جا رہا ذبح کرنے کے بعد، لیکن حلال ہونا نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کا جھوٹا ناپاک رہے گا۔ دیکھو جواب، پہلے سوال دیکھو۔ فَإِن قِيلَ، پس اگر کہا جائے، یجب ان لا یکون بین سور معقول اللحم وغیر معقول اللحم فرق، کہ ضروری ہے کہ نہ ہو
معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانور کے جھوٹے کے درمیان کوئی فرق، لأنه ان اعتبر اس لیے کہ اگر اعتبار کیا جائے گا گوشت کا، فلحم كل واحد منهما طاہر تو ان میں سے ہر ایک کا گوشت پاک ہے۔ الا ترى کیا آپ نہیں دیکھتے ان غیر معقول اللحم کہ غیر معقول اللحم جانور اذا لم یکن نجس العین جب وہ نجس العین نہ ہو، یعنی خنزیر نہ ہو، ورنہ خنزیر تو ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگا، اذا ذکیا جب اس کو ذبح کر دیا جائے، یکون لحمہ طاہرا تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ گوشت کا اعتبار کر رہے ہیں تو دونوں گوشت پاک ہے، دونوں کا جھوٹا پاک ہونا چاہیے تھا۔ وَإِنِ اعْتُبِرَ لَحْمُهُ اور اگر وَإِنِ اعْتُبِرَ أَنَّ لَحْمَهُ اور اگر آپ یہ اعتبار کر رہے ہیں کہ اس کا گوشت اس لیے ناپاک ہے مخلوط بالدم کہ خون سے ملا ہوا ہے، فَمَعْقُولُ اللَّحْمِ وَغَيْرُهُ تو معقول اللحم جانور اور اس کے علاوہ جانور فی ذَلِكَ سَوَاءٌ اس بارے میں برابر ہیں، دونوں کا گوشت خون سے ملا ہوا ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی جو حکم لگایا جا رہا ہے دونوں پہ لگایا جانا چاہیے۔ اگر معقول اللحم کا جھوٹا پاک ہے تو غیر معقول اللحم کا بھی جھوٹا پاک ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا اعتراض؟ قلنا ہم کہیں گے الحرمت اذا لم تکن للکرامت کہ حرمت یعنی حرام ہونا جب کرامت کی وجہ سے نہ ہو، شرافت کی وجہ سے نہ ہو، فإنها آیۃ النجاست تو یہ ناپاکی کی علامت ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر حرمت پائی جا رہی ہے تو اب دیکھیں گے کس وجہ سے پائی جا رہی ہے۔ اگر وہ کرامت کی وجہ سے پائی جا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا کہ حرام ہونا ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کا گوشت کھانا حرام ہے تو یہ حرام ہونا اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے عظمت اور شرافت کی وجہ سے۔ لیکن اگر کسی کے اندر حرمت پائی جا رہی ہے کرامت کے علاوہ کی وجہ سے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نجاست کی وجہ سے حرام ہے۔ لہذا جو غیر معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہاں وہ حرمت نجاست کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے۔ لیکن فیہ شبہۃ لیکن اس کے اندر یہ اس بات کا شبہ ہے ان النجاست لاختلاط الدم کہ وہ نجاست خون کے ملنے کی وجہ سے ہے گوشت کے ساتھ، اذ لولا ذالک اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو بل یکون نجاستہ لذاتی بلکہ اس کی نجاست بذات خود ہو، لکان نجس العین تو وہ نجس العین ہوگا، ولیس کذالک اور معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی جانور ہے اس کے اندر حرمت پائی جا رہی ہے اور وہ حرمت شرافت اور کرامت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ نجاست کی وجہ سے حرام ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا گوشت خون کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نجاست ہے۔ اگر یہ بات نہ مانے تو پھر ہمیں بذات خود اس کو نجس ماننا پڑے گا اور تو وہ نجس العین ہو جائے گا، اور نجس العین ایک جانور ہے خنزیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ گوشت میں ملنے کی وجہ سے، خون کے گوشت میں ملنے کی وجہ سے ناپاکی ہے، نہ کہ بذات خود وہ نجس العین ہے۔ فغیر معقول اللحم اذا کان حیا تو جو غیر معقول اللحم جانور ہیں، غیر معقول اللحم اذا کان حیا جب وہ زندہ ہو، فلعابہ متولد من اللحم الحرام تو اس کا لعاب، اس کا تھوک پیدا ہوتا ہے حرام گوشت سے، المخلوط بالدم جو کہ خون سے ملا ہوا ہے، فیکون نجسا تو یہ ناپاک ہوگا، لاجتماع الامرین دو معاملوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے۔ اب وجہ بتا رہے ہیں کہ غیر معقول اللحم جانور کا لعاب کیوں ناپاک ہوگا، اس لیے کہ دو چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک بات تو یہ کہ جب یہ جانور زندہ ہے تو اس کے اندر جو خون سے ملا ہوا گوشت ہے وہ ناپاک ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خون میں ملا ہوا ہے اور اسی سے بن رہا ہے اس کا لعاب، اسی سے بن رہا ہے
اس کا لعاب، لہذا یہ ناپاک ہوگا اس کا لعاب۔ کیوں ناپاک ہوگا؟ دو چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وَهُمَا الْحُرْمَةُ وَالْإِخْتِلَاطُ بِالدَّمِ، اور وہ حرمت اور اختلاط بالدم ہے، یعنی اس کے گوشت کا حرام ہونا اور اس کے گوشت کا خون سے ملا ہوا ہونا۔ تو دو وجہ پائی گئی۔ غیر معقول اللحم میں کتنی وجہ پائی گئی؟ دو۔ ایک تو اس کے گوشت کا حرام ہونا، دوسرے اس کے گوشت کا خون سے ملا ہوا ہونا، اور خون سے ملا ہوا ہونے کا اثر یہ پڑے گا کہ وہ ناپاک ہوگا، لہذا اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا۔ اب رہا معقول اللحم، اما فی معقول اللحم فلم یوجد الا احدہما، تو نہیں پائی جاتی ہے مگر ان دونوں میں سے ایک چیز۔ وہ کیا ہے؟ وہو الاختلاط بالدم، وہاں صرف گوشت کا خون کے ساتھ ملا ہوا ہونا پایا جاتا ہے۔ فلم یوجب نجاست السوری، تو یہ واجب نہیں کرے گا جھوٹے کے ناپاک ہونے کو، کیونکہ صرف ایک وجہ پائی گئی۔ معقول اللحم میں صرف ایک وجہ پائی گئی، اس کے گوشت کا خون کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ اس کا گوشت کھانا حرام تو نہیں ہے، تو حرمت والی وجہ تو یہاں نہیں پائی گئی، لیکن غیر معقول اللحم میں دو وجہ پائی گئی، اس لیے اس کا جھوٹا اور اس کا لعاب ناپاک رکھا گیا۔ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ بِانْفِرَادِهَا ضَعِيفَةٌ، اس لیے کہ یہ علت تنہا ضعیف ہے، اگر تنہا پائی جائے گی تو یہ تنہا ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتی، یہ علت ضعیف ہے۔ اِذَا الدَّمُ الْمُسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعِهِ، اس لیے کہ وہ خون جو ٹھہرا ہوا ہو اپنی جگہ میں، لم یعطا، اس کو نہیں دیا گیا ہے، حکم النجاست، اس پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ زندہ جانور میں جو خون اندر اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اس پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لہذا صرف گوشت کے خون میں ملا ہوا ہونے کی وجہ سے نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ معقول اللحم جانور کا گوشت معقول اللحم جانور کا جھوٹا اور لعاب ناپاک نہیں ہوگا، غیر معقول اللحم جانور کا جھوٹا اور اس کا لعاب ناپاک ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر ناپاک ہونے کی دو وجہ پائی جا رہی ہیں، حرمت اور اختلاط بالدم۔ لم یعط له حکم النجاست فی الحی، اس سے پتہ چل رہا ہے کتنا سمجھ رہے ہیں اور کتنا عبارت کو جانتے ہیں۔ انہیں حضرت کو یہی نہیں پتہ کہ بات بالکل بیچ میں ہے، یہاں نہیں دیا جائے گا اس کو نجاست کا حکم زندے میں، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اور جب وہ زندہ نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ مُذَكًّا، پھر اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے، کان نجیسن، تو پھر وہ ناپاک ہوگا۔ اگر جانور مر جائے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اب چاہے وہ معقول اللحم ہو چاہے غیر معقول اللحم ہو، اب ناپاک ہو جائے گا۔ سواء کان معقول اللحم او غیرہ، خواہ وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، اس لیے کہ اب نجاست کی دو علتیں جمع ہو گئی، اس لیے کہ اب نجاست کی دو علتیں جمع ہو گئی۔ ایک تو اب اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہو گیا کیونکہ یہ ذبح نہیں کیا گیا، ذبح کرنے کی وجہ سے تو حلال تھا، اور دوسرے وہ خون ملا ہوا ہے گوشت کے ساتھ۔ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْمَوْتِ حَرَامًا، اس لیے کہ موت کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ فَالْحُرْمَةُ مَوْجُودَةٌ مَعَ اخْتِلَاطِ الدَّمِ، تو حرمت پائی گئی، موجود ہے اختلاط دم کے ساتھ، فَيَكُونُ نَجِسًا، تو یہ ناپاک ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُزَكًّا، اور اگر اس کو ذبح کر لیا جائے، كَانَ طَاهِرًا، تو پھر پاک ہوگا۔ اما فی معقول اللحم، بہرحال معقول اللحم جانور میں، تو اس لیے کہ لم یوجد الحرمہ، کیونکہ یہاں پر حرمت نہیں پائی گئی، ولا اختلاط الدم، اور نہ اختلاط دم پایا گیا۔ اچھا، اختلاط دم کیوں نہیں پایا گیا؟ اس لیے کہ جب اس کو ذبح کر دیا تو خون نکل گیا، تو خون کے ساتھ بھی گوشت ملا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حرمت بھی نہیں پائی گئی کیونکہ ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حلال ہو گیا۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَعْقُولِ اللَّحْمِ، اور بہرحال غیر معقول اللحم کے اندر، فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْاخْتِلَاط، اس لیے کہ نہیں پایا گیا ہے اختلاط بالدم، کیونکہ ذبح کر دیا نا اسے تو نکل گیا خون۔ وَالْحُرْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ، اب صرف باقی رہی حرمت، اور حرمت مجردہ، صرف حرمت، غیر کافیۃ فی النجاست، نجاست کے لیے کافی نہیں ہے، علی ما مر، اس قول پر جو کہ گزر گیا، انہا
تثبت باجتماع الامرین، کیونکہ نجاست تو ثابت ہوتی ہے دو چیزوں کے جمع ہونے سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جو بھی ذبح کر لیا جانور، چاہے وہ معقول اللحم ہو چاہے غیر معقول اللحم، وہ پاک ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ حلال تو نہیں ہوگا اس کا کھانا غیر معقول اللحم کا، لیکن پاک ہو جائے گا۔ پاک کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ناپاکی کی دو علت تھی، اگر دونوں پائی جائیں گی تو ناپاک ہوگا، اگر ایک پائی جائے گی تو اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اب جب معقول اللحم جانور کو، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اسے ذبح کیا، تو اس کو ذبح کرنے سے اس کے اندر تو ناپاکی کی ایک بھی علت نہیں پائی گئی، حرمت بھی ختم ہو گئی کیونکہ اس کا گوشت کھانا حلال ہو گیا ذبح کرنے سے، اور جو ناپاکی کی ایک علت تھی، ایک وجہ تھی گوشت کا خون کے ساتھ ملا ہوا ہونا، وہ بھی نہیں پایا گیا کیونکہ ذبح کرنے سے خون بہہ گیا۔ تو اب اس کا گوشت یہ پاک ہے اور کھانا حلال بھی ہے کیونکہ معقول اللحم ہے۔ اور غیر معقول اللحم جانور کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت پاک تو ہوگا لیکن کھانا حلال نہیں ہوگا۔ پاک کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ناپاک ہونے کے لیے دو علتوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر دونوں علتیں نہیں پائی جا رہی، دو علتیں نہیں پائی جا رہی، ایک پائی جا رہی ہے، صرف حرام ہونا پایا جا رہا ہے، اور صرف حرام ہونا اس کو ناپاک نہیں کرے گا۔ جیسے معقول اللحم میں صرف گوشت کا خون سے ملا ہوا ہونا اس کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کر رہا تھا، تو یہاں حرمت تو پائی جا رہی ہے لیکن اختلاط بالدم نہیں پایا جا رہا کیونکہ ذبح کرنے سے خون جدا ہو گیا گوشت سے۔ جاؤ بھائی یاد کرو۔